الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وآلہ وصحبہ اجمعین۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیز و محترم بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم النحر گزرا اور آج قربانی کے لیے مخصوص دوسرا دن بھی، اور ہم نے انہی آیات کو پڑھتے ہوئے اپنے جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کے لیے پیش کیا، اور ہم نے یہ بھی یاد کیا کہ یہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جس کا بھرپور اعادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا، اور یہ سنت اللہ تعالیٰ کو اتنی عزیز کہ رب تعالیٰ نے رہتی دنیا تک اس سنت کو یوں کہہ لیجئے کہ عام کر دیا، اور رہتی دنیا تک کے تمام تر مسلمان اس سنت کی ادائیگی بفضل تعالیٰ کرتے رہیں گے۔ اپنے آپ میں ایک ایسی سنت جس کا اعادہ ہر بار ہمارے لیے تجدید ایمان کا، احساس خود سپردگی کا، خلوص للہیت کا، یوں کہہ لیجئے کہ اپنے آپ میں اعادہ ہوگا۔ یہ جو مخصوص کلمات ہیں، سب سے پہلے تو یہ آیت مبارکہ جو ہم نے پڑھی انی وجہت وجہیہ والی، یہ سورہ الانعام کی آیت نمبر 79، اور اس کے بعد میں جو دوسرا حصہ آتا ہے ان صلاتی و نسکی والا، وہ اسی سورہ کی آیت نمبر 162 ہے۔ لہٰذا کہیں اس بات کو بھی ذہن میں تازہ رکھیں کہ یہ جو مسنون دعا قربانی سے پہلے پڑھی جاتی ہے، یہ کہاں سے ہم لوگوں کو ملتی ہے؟ تو اس میں سورہ الانعام کی آیت نمبر 79 اور 162، اس طرح سے یہ دو آیات ملا کر کے یہ دعا بن گئی۔ سورہ انعام کی ایک خصوصیت جو بیان ہوتی ہے، قرآن کریم کی چند ہی صورتیں ایسی ہے جو پوری کی پوری بیک وقت نازل ہوئی ہوں۔ ان میں سے ایک سورہ انعام ہے، طویل سورہ ہے، 162ویں آیت کے بعد میں بھی میں سمجھتا ہوں چند ایک آیات ہیں، اور اس طرح سے یہ سورہ قریب 160 سے زیادہ آیات پر مشتمل ایک ہی وقت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام 70,000 فرشتوں کے ساتھ میں اس سورہ کے نزول کے وقت اللہ تعالیٰ کے فضل سے اتنی کثیر تعداد فرشتوں کی موجود تھی، اور یہی بات اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کے بیان کے لیے کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نورانی مخلوق، عام طور پر یہی دیکھا گیا کہ سورہ کے نزول کے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام موجود ہوتے ہیں، سورہ کو وہی لے کر کے آتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں، لیکن یہ وہ نادر موقع تھا جب جبرائیل علیہ السلام تو موجود تھے ہی، لیکن یہ سورہ نازل ہوئی ہے 70,000 فرشتوں کے جلوں میں۔ یہ نورانی مخلوق اس سورہ کے نزول کے وقت میں ہزاروں کی تعداد میں موجود رہی، اور یہی بات اس سورہ کی فضیلت اور اہمیت کو سمجھنے کے لیے میں سمجھتا ہوں کافی شافی ہے، حالانکہ اور بھی باتیں ہو سکتی۔ سورہ الانعام کے اندر میں یہ جو انی وجہت وجہیہ والی جو آیت آتی ہے، اس کے پہلے نبینا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جستجو حق کا جو سفر ہے، اس کی شروعات میں جو منازل طے کیے ان کا بیان آتا ہے۔ ایک ایسی قوم جو بت پرست تھی، اور آپ کا اپنا خاندان نہ صرف بت پرست بلکہ بتگر بھی، یعنی بتوں کو بنانے والا بھی اور بتوں کو پوجنے والا بھی۔ پھر ایک ایسا نظام شرک جس کے تانے بانے نظام کے سارے ڈپارٹمنٹ سے جڑے ہوئے تھے، یہاں کی معیشت، یہاں کی معاشرت، یہاں کا سب کچھ اسی عقیدہ شرک پر مبنی تھا،
اور عقیدہ شرک پر مبنی اس معاشرے کے اندر میں جب اس موحد اعظم علیہ السلام نے اپنی آنکھیں کھولی تو اپنے گرد یہی کچھ پایا. حالانکہ اس بات کو ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن انسانی تمدن میں جو تبدیلیاں آنی تھی وہ تو ضرور آئی، لیکن اس تمدن میں، اس تہذیب میں، اس ثقافت میں، اس مذہبیت کے اندر میں وہ گوناگون تبدیلی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں آئی، جو نبینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آئی، یہ تبدیلی گو کہ ایک بڑے حصے کو، دنیا کے ایک بڑے حصے کو متاثر کر گئی. لیکن جب جب انحطاط زمانہ ہوا، زمانے تبدیل ہوتے چلے گئے، اور پرانی اچھی تعلیمات نے، یوں کہہ لیجئے کہ ان تعلیمات کی جو تبلیغ کہہ لیں، ان تعلیمات کو رواج کرنے کی ہماری اپنی کوششیں جہاں کم سے کم ہوتی چلی گئی، شرک کو ایک مرتبہ پھر برگبار لانے کے مواقع نصیب ہو گئے. وہی شرک جس کے خاتمے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک نہیں بلکہ کم و بیش 1,24,000 اور اس سے بھی زیادہ انبیاء علیہم السلام کو مختلف ادوار میں نازل فرمایا تھا. نظام شرک اپنے آپ میں صرف ایک عقیدہ نہیں ہوتا، اس عقیدے کی بنیاد پر پورا کا پورا نظام معاشرت، نظام معیشت، نظام سیاست، یوں کہہ لیجئے کہ پورا کا پورا جہان اسی عقیدے کی بنیاد پر کام کرتا رہتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے معاشرے کے اندر میں ان ساری چیزوں کو دیکھا، آپ نے یہ جانا کہ یہ محض کوئی مذہبی عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ اس کی جڑ بنیاد اتنی زیادہ مضبوط ہے کہ اس کے برگوبار پورے سماج کے ڈھانچے پر پھیلے ہوئے ہیں. اور اس کے مقابلے میں جب آواز توحید بلند ہوا تو نظام سے منسلک افراد نے، خاص کر کے انہوں نے جن کے مفادات پر چوٹ پڑنے جا رہی تھی، اس غلغلہ توحید کے نتیجے میں انہوں نے آوازیں اٹھانا شروع کر دی، اور انہوں نے یہ محسوس کیا کہ اگر اس شخص کو ہم نے بروقت اپنی اقدامی کارروائیوں کے ذریعے سے زیر نہیں کیا تو پھر یہ ہمارے نظام باطلہ کی اینٹ سے اینٹ بجا کر کے رکھ دے گا. اور یہی وجہ تھی موحد اعظم علیہ السلام کو الاؤ کے اندر میں جھونکنے کا کارن یہی تھا کہ یہ آواز اگر بلند ہوئی اور اس آواز نے اگر اپنا چمتکار دکھلانا شروع کر دیا تو پھر یہ نظام شرک پر نہ صرف ایک ضرب ہوگی بلکہ ایک قاری ضرب ہوگی. قرآن کریم کے الفاظ میں جب حق آ جاتا ہے تو باطل رفو چکر ہو جاتا ہے، اور باطل تو ملیا میٹ ہونے کے لیے ہی آیا ہے. جستجو حق کا یہ سفر اللہ تعالیٰ کے اس برگزیدہ بندے نے ان مخلوقات سے شروع کیا جن لوگوں کو خدا کے بندوں نے اپنا خدا بنا لیا تھا. خدا واحد و برحق، یوں کہہ لیجئے کہ انسان کی جستجو سے باہر کہیں انسانوں کو نظر آیا، اور انہوں نے اسی میں اپنے لیے خیر جانا کہ رب تعالیٰ تک تو ہماری رسائی ممکن نہیں ہو سکتی، کیوں نہ ہم رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی مخلوقات کو ہی اپنا خدا بنا لیں اور ان کے ذریعے سے پھر رب تعالیٰ تک ہماری رسائی ہو جائے. عقیدہ توحید کی بنیاد یہی ہے نا. انسانوں کی گھٹی میں کہیں یہ بات بیٹھا دی گئی ہے کہ تمہارا وہ مقام ہی نہیں ہے کہ تم اپنے حقیقی رب تک پہنچ سکو. تمہاری پہنچ زیادہ سے زیادہ ان لوگوں تک ہو سکتی ہے جو خدائی کے ٹھیکیدار بنے بیٹھے، اور ان کے ذریعے سے ہی کہیں خدا تم سے راضی ہوا تو ہوا، وگرنہ تمہارے اندر میں تو وہ پوٹینشیل ہی نہیں ہے کہ تم رب تعالیٰ کو راضی کر سکو. اور اسی بنا پر چلتی ہے، پر آپ دیکھیں گے یہ ساری دکانیں جو موقع بموقع کھل جاتی ہیں، برگ و بہار لاتی ہیں، یوں کہہ لیجئے کہ خدائی کی آڑ میں بندگان خدا کا خوب دھندا ہوتا ہے.
اور یہ ہر جگہ ہے. آپ دیکھیے کیا ہم کیا غیر. کہیں بندگان خدا کو یہ سمجھا دیا گیا ہے کہ اس درمیانی کڑی کے بغیر اللہ تعالیٰ تک تمہاری رسائی ممکن ہی نہیں. اور پھر یہ دلالوں کا جو جمگٹھا ہے جو عام طور پر ہمارے بازاروں میں سرکاری دفاتر کے اندر میں نظر آتا ہے، مذہب کے یہ جھوٹے ٹھیکیدار انسان کو خدا سے ملانے کی اپنے آپ کو ایک کڑی بتاتے ہیں، اور یہیں سے شرک وجود میں آتا ہے. وہ شرک جس سے اللہ تعالیٰ اس قدر بیزار ہے کہ اپنی کتاب مقدسہ کے اندر میں اس نے اس شرک کو ظلم عظیم کہا. اور ظلم عظیم کہنے کی بھرپور وجوہات ہیں، تلاشیں اس بات کو. انسان کی زندگی تلپٹ ہو کر کے رہ جاتی ہے، پوری کی پوری زندگی غلط ہو کر کے رہ جاتی ہے اگر عقیدے کی بنیاد ناپختہ ہو، اگر عقیدہ ہی غلط ہو کر کے رہ جائے. توحید کے سلسلے میں یہ بات ذہن میں رہے کہ توحید محض ایک مذہبی عقیدہ نہیں، وہ ایک مضبوط مذہبی عقیدہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بنیاد فراہم کرتا ہے نظام معاشرت کے لیے، نظام معیشت کے لیے. ہمارے اپنے نکاح و طلاق کے قوانین سے لے کر کے وراثت کے قوانین سے لے کر کے تمام تر قوانین اسی نظام توحید کے تحت آتے ہیں. یہاں پر شارع اگر کوئی ہے، قانون بنانے کا استحقاق رکھنے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت کی ہے. اور نبی رحمہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان قوانین کی تشریح فرمائی، ان قوانین کے خد و خال کو اجاگر کیا، ان قوانین کی جو یوں کہہ لیجئے کہ ضمنی باتیں تھی، وہ ضمنی باتیں اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے ذریعے سے آ گئی، اور یہ نظام قانون اس طرح سے مکمل ہو کر کے رہ گئے. لہٰذا آپ اس بات کا اندازہ کریں کہ انسانی زندگی کے اندر میں توحید کی جو بنیاد ہے، اگر یہ کہیں فراموش ہو گئی، یہ کہیں آدمی مس کر گیا، تب پھر زندگی پوری کی پوری غلط ہو کر کے رہ جاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے جستجوئے حق کے سفر میں پہلے تو ان اجرام فلکی کو دیکھا، ستارے کو جو چمک رہا تھا، انسانی پہنچ سے بہت زیادہ دور، اپنے اندر میں یوں کہہ لیجئے کہ ایک طرح کا میریکولس قسم کا معاملہ، معجزانہ قسم کا معاملہ دکھائی دے رہا ہے کہ کوئی چمکانے والا نظر نہیں آتا، پھر بھی ستارہ چمک رہا ہے، اتنے دور ہونے کے باوجود بھی دکھائی دے رہا ہے. ہو نہ ہو اس کے اندر میں خدائی طاقت ہے. اور کہیں اس نتیجے پر تو نہیں پہنچے. جستجوئے حق کے سفر کے درمیان میں جو پڑاؤ آتے ہیں وہ عارضی ہوتے ہیں. آپ دیکھیے ان پر آدمی منزل کو نہیں پہنچ جاتا، وہ کچھ مشاہدات کرتا ہے، اور مشاہدات کرنے کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جھلملانے والے، ٹمٹمانے والے اور بالآخر غروب ہو جانے والے خدا کیسے ہو سکتے ہیں. ہمارا آپ کا روزمرہ کا تجربہ ہے، آپ دیکھیے، مشاہدہ ہے، آپ دیکھیے. اور ہم بھی مخلوقات خدا کو اس عالم میں پاتے ہیں، بندگان خدا کو اس عالم میں پاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی عبادت ہو رہی، اور خالق عزیز و حکیم جو ہے وہ انسانوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو گیا. پھر کہیں چاند کو چمکتا ہوا پایا تو ستارے کے مقابلے میں چاند زیادہ روشن نظر آیا. ستارہ تھوڑی دیر کے لیے آسمان دنیا کی زینت بنا رہا، جبکہ چاند ایک بڑے عرصے تک اپنی چاندنی بکھیرتا رہا. لیکن بالآخر اس کی قسمت میں بھی غروب ہونا تھا، وہ بھی غروب ہو گیا. اور تب ابراہیم علیہ السلام نے جانا کہ غروب ہونے والوں کے ساتھ تو میں نہیں ہو سکتا، مجھے ایک ایسی ہستی کی تلاش ہے جو ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اور مخلوق کا مشاہدہ کرایا، اور وہ تھا سورج، چمکتا ہوا. بازغہ کا لفظ آیا ہے، اور اس کو اکبر پایا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ یہ ستارے اور چاند کے مقابلے میں بڑا ہے، اور ہو نہ ہو یہ میرا خدا ہے. لیکن پھر جس طرح کی غروب کی کیفیت ستارے پر طاری ہوئی، جس طرح سے چاند اپنی روشنی بکھیر کر کے ڈوب گیا،
سورج بھی بالآخر ڈوب گیا، اور سورج کے ڈوبنے کے ساتھ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اعلان برات فرمایا، کہا اے برادران قوم، میں ان سب سے بیزار ہوں جنہیں تم خدا کا شریک ٹھہراتے ہو۔ میں نے تو اپنا رخ اس رب عظیم کی طرف کر لیا جو فطر السماوات والارض ہے، جس کے تعلق سے قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ میں نے یکسو ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا ہے، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں۔ یہ داعی ہے اور یہ دعوت ہے جو ہزاروں سال سے بنی نوع انسان کو دی جا رہی ہے کہ تمہاری امیدوں کا مرکز، تمہاری دعاؤں کی مقبولیت، تمہارے مرادوں کا بن آنا، تمہارے لا اولاد جوڑوں کو اولاد نصیب کرنا، تمہارے لیے رزق کی فراہمی کرنا، تمہارے لیے تعلیم و ترقی کے مدارج طے کرنا، اور طے کروانا اگر کسی ذات کے لیے ممکن ہے تو وہ اللہ رب العزت ہے، وہ خدا واحد و برگزیدہ، وہ خدا جس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ لا الہ الا اللہ والا خدا کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ حضرات انبیاء علیہم السلام نے جب اس دعوت توحید کے اوپر اپنی زندگیاں کھپائی، تب اللہ کے دین نے اس دنیا کے تمام تر لوگوں کو بھرپور انداز میں اپیل کیا، اور کئی ایک بندگان خدا جھوٹے خداؤں کے چکر سے، مذہبی دلالوں کے چکر سے نکل کر کے خدا واحد و برگزیدہ کے سامنے سر بسجود ہوئے، اور پھر انہوں نے اس بات کا اعلان کیا جو جانور کی قربانی کرتے وقت آپ کہتے ہیں، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ کیا عظیم کلمہ آپ دیکھیے، اگر بغیر کسی شعور کے بس ایسے ہی پڑھ لیا جائے تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر کی وہ صدا جو گونجتی ہے جانور کو ذبح کرتے وقت، اس صدا کے اندر میں وہ اپنے آپ میں ہے تو ایک قابل تحسین صدا، لیکن اگر سمجھ لیجئے زبان سے نکلنے والی صدا کی صداقت دل نے نہیں دی تو صدا بس صحرا ثابت ہوئے بغیر نہیں رہتی۔ اللہ اکبر ضرور کہیے زبان سے، اور دل میں اس بات کو یاد رکھیے کہ آپ نے کیا کہا۔ رب تعالیٰ سب سے بڑے ہیں، ان کے سامنے سب ہیچ ہیں، دنیا والوں کی قوتیں، دنیا والوں کے لاؤ لشکر اور دنیا والوں کا زعم اس رب حقیقی کے سامنے پھیکا پڑ جاتا ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما کان من المشرکین قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین، کہ اپنے رب کی بندگی بجا لانے میں اپنے آپ کو صف اول میں پاؤں۔ قل ان صلاتی ونسکی، کہیے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ مقام بلند آپ دیکھیے، کمال آدمیت اگر کہوں تو غلط نہ ہوگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، وہ پیکر جس کے بارے میں آج سوچ کر کے کہیں پریشان ہو جاتا، کیا گوشت پوست کا کوئی ایسا انسان بھی صفحہ ہستی پر چلا ہوگا؟ کیا ایمان و یقین کا یہ پیکر اس زمین پر کہیں چلا ہوگا؟ لیکن کتاب مقدسہ پڑھتا ہوں تو دل کو اس بات پر یقین آ جاتا ہے، اور دل اس بات پر جم جاتا ہے کہ خدا واحد و قہار کی بندگی بجا لانے والے، اس پر ایمان رکھنے والے، اس کی ذات سے نفع و نقصان ہونے کا یقین رکھنے والے اس دنیا کے اندر میں ایسے ہی چلتے ہیں جیسے سیدنا ابراہیم علیہ السلام چلے تھے۔ اللہ جلا دیے گئے، گھر سے نکل جانے کی دھمکیاں نہیں دی گئی بلکہ نکالا گیا، بے برگ و ابار وادی غیر ذی زرع کے اندر میں
ایک نومولود بچہ اگر نہیں تو چند مہینوں کا شیرخوار بچہ، اور اس کی والدہ کو چھوڑ دینے کا حکم ہوتا ہے۔ کون ان آزمائشوں کے اندر میں پورا پڑے گا؟ لیکن قربان جائیے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک سے بڑھ کر ایک قربانی مانگی گئی، اور ہر قربانی کو پیش کرنے میں پسو پیش نہیں ہوا۔ وہ بچہ جو بڑی عمر کے اندر میں پیدا ہوا تھا، ابراہیم علیہ السلام یوں کہہ لیجئے کہ بڑھاپے کی سرحد کو پہنچ چکے تھے، اور اللہ کے فضل سے ربی حبلی من الصالحین، انبیاء علیہ السلام کی دعا ان تمام تر جوڑوں کو امید دلاتی ہوئی جو لا اولاد ہیں، ٹونے ٹوٹکوں سے باز آ جائیں، اللہ تعالیٰ سے مانگے ربی حبلی من الصالحین کہ باری تعالیٰ مجھے اولاد عنایت کر، اور اولاد بھی ایسی جو صالحین میں سے ہو۔ تب جا کر کے کہیں اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، تب جا کر کے کہیں اسحاق علیہ السلام پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے فرزند پیدا ہوتے ہیں جن کی پشت سے انبیاء علیہ السلام کا ایک بڑا سلسلہ چلتا ہے۔ کیا نوازا اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو۔ میں تمہیں اقوام امت کا، اقوام جہان کا، دنیا جہان کی تمام تر اقوام و ملل کا امام بنانے والا ہوں۔ اور ابراہیم کے بغیر تو کسی کی بات مکمل نہیں ہوتی۔ مشرکین بھی اپنے آپ کو ان کا گرویدہ پاتے تھے، حالانکہ شرک کرتے تھے، اور موحد اعظم تو توحید والے تھے۔ یہودیوں کو لے لیجئے تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام، عیسائیوں کو لیجئے تو وہاں بھی ابراہیم علیہ السلام، اور مسلمانوں کے لیے تو ابراہیم علیہ السلام اس جد امجد، اس پیشوا کی حیثیت رکھتے ہیں جن کی قربانی کی تجدید نبینا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کی۔ یہ وہ جذبات ہیں، اور اللہ کرے یہ جذبات ہی نہ رہیں، اور زبان سے ادا ہو کر کے سرد نہ پڑ جائیں، بلکہ ہماری زندگیوں کو عمل کی سرگرمی عنایت کرنے کے لیے، قوت فکر و عمل عنایت کرنے کا باعث بن جائے۔ وہ دعوت توحید جس کو حضرات انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگی بھر دیا، اللہ کرے اس دعوت کو دینے کے قابل ہم بھی اپنے آپ کو پائیں، اور نہ صرف پائیں بلکہ دنیا جہان کے تمام تر انسانوں کے ساتھ میں خیر و بھلائی کرتے ہوئے معبودان باطلہ کی بندگی سے ان کو نکال کر حق تعالی وحدہ لا شریک کی بندگی میں لانے کے لیے اپنی محنت و کاوش کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھ گناہگار کو بھی توفیق دے، ہمارے سننے اور سننے والیوں کو بھی، اور یہ صدا جہاں جہاں تک پہنچے۔ اللہ تعالیٰ دعوت فکر و عمل دے، توفیق فکر و عمل دے، دعوت عمل دے، خیر و بھلائی دے، گناہوں اور غلطیوں کو بخش دے باری تعالیٰ، قربانیوں کو شرف قبولیت عنایت کر باری تعالیٰ، اور قربانی کا جو درس ہے وہ درس ہمیں اختیار کرنے کی توفیق دے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعواہم ان الحمدللہ۔